نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فک رقبہ صدق اللہ العظیم۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ صدر مجلس اور انتہائی قابل احترام سیمینار میں شریک نوجوان احباب، آج ہم مادر وطن پاکستان کے بیٹے ہونے کے لحاظ سے، اس دھرتی کا سپوت ہونے کے لحاظ سے یہاں جمع ہو کر اس بات پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ بحیثیت مجموعی آج پاکستان کے 25 کروڑ عوام، یہاں بسنے والی اقوام اور اس دھرتی کا نوجوان برق رفتار تغیر پذیر دنیا کے اندر کہاں پر کھڑے ہیں۔ جب ہم اس سوال کے اوپر میرے نوجوان احباب غور کریں تو اس کے لیے ایک بیسک کوسچن پر سب سے پہلے اس کے اوپر غور و فکر ضروری ہے کہ جب بھی ہم کسی سوسائٹی، کسی سماج کا تجزیہ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہر سماج کی ایک بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ اس بیس کے اوپر ہی اس کا سپر سٹرکچر تعمیر ہوتا ہے۔ جس طرح کی اس کی بیس ہوگی اسی طرح کا اس کا سپر سٹرکچر ہوگا۔ اور سوشیالوجی کے مفکرین اس بات پر متفق ہیں کہ کسی بھی سماج کی بیس اس سوسائٹی، اس سماج کے اندر موجود معاشی نظام ہوتا ہے۔ معیشت ہی کسی سوسائٹی کی بنیاد ہوتی ہے اور اس معیشت کی بنیاد کے اوپر ہی اس سوسائٹی کے اندر سیاسی نظام، سماجی نظام، عدالتی نظام، پارلیمانی نظام، آئین، قانون، اخلاق، مذہب، سیاسی اور سماجی قوت اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ جس طرح کا معاشی نظام ہوگا اسی ہی طرح کا سپر سٹرکچر بھی ہوگا، معاشرے کی بالائی عمارت بھی ہوگی۔ اور معاشی نظام یاد رکھیں کسی نہ کسی آئیڈیالوجی کے اوپر بیس کرتا ہے، اور دنیا کے اندر دو ہی آئیڈیالوجیز ہیں۔ بنی نوع انسانیت کی ہزاروں سال کی تاریخ میں ہر عہد کے اندر الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ دو طرح کی آئیڈیالوجیز ہی ہمیشہ ایگزسٹ کرتی رہی۔ ایک وہ آئیڈیالوجی جو ہیومنزم کی بنیاد پر ہے، جس کا مطمع نظر انسانیت کی اجتماعی ترقی، خوشحالی، اس کے اندر امن قائم کرنا ہے۔ اور ایک وہ آئیڈیالوجی جو انسان دشمنی کی حامل ہے، جس کا مطمع نظر انسانیت کی ایکسپلائٹیشن، انسانیت کو لوٹنا ہے، انسانی وسائل پر قبضہ کرنا ہے، انسانوں کی آزادی اور حریت کو سلب کرنا ہے۔ تیسری کوئی آئیڈیالوجی نہ ہسٹری میں کبھی کوئی ایگزسٹ کرتی ہوئی نظر آئی ہے، نہ آج کوئی ایگزسٹ کر رہی ہے۔ تو معاشی نظام اگر انسانیت دشمن آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہوگا تو اس پر قائم ہونے والا سپر سٹرکچر وہ بھی اس معاشرے اور اس سماج کے عوام کا دشمن ہوگا، ان کی ایکسپلائٹیشن کا باعث ہوگا، ان کے استحصال کا مرتکب ہوگا۔ اس کنٹیکسٹ میں یہ جو میں نے کرائٹیریا آپ کے سامنے رکھا ہے، پاکستانی سماج کا آپ تجزیہ کریں، انالیسس کریں کہ ہم آج کہاں پر کھڑے، بحیثیت معاشرہ، بحیثیت سماج، ہمارا ملک کہاں پر کھڑا ہے۔ میرے قابل احترام نوجوان احباب، ہمارے سامنے یہی تلخ حقیقت آتی ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر، وطن عزیز پر گزشتہ 80 سالوں سے گماشتہ سرمایہ نظام اور فرسودہ جاگیرداریت کی بنیاد پر جو معاشی سٹرکچر ہے، وہ معاشی سٹرکچر انسانیت دشمن ہے، وہ معاشی سٹرکچر عوام دشمن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس معاشی سٹرکچر کے پیچھے جو سوچ، جو نظریہ، جو فکر کار فرما ہے، وہ کیپٹلزم اور امپیریلزم کی فکر ہے، وہ انسانوں کے اوپر سرمایہ کے حکمرانی کی فکر ہے، وہ انسانی حریت کے اوپر سامراجی طاقتوں کے تسلط کی فکر ہے۔ اور مزید ہسٹوریکل کنٹیکسٹ میں اگر میں بات کروں تو کالونیل مائنڈ سیٹ کی حامل وہ فکر پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو غلام بنانے کی فکر ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس فرسودہ معاشی ڈھانچے کی بنیاد پر یہاں پر جو سپر سٹرکچر 80 سالوں میں تعمیر ہوا وہ کیا ہے؟ وہ عوام دشمن ہے۔ 80 سالوں کا سفر اور آج جو معاشی سٹرکچر یہاں پر ڈے ون سے امریکی سامراج کے ساتھ مل کر یہاں کی اشرافیہ نے قائم کیا، اس کے نتیجے میں پاکستان کو کیا حاصل ہوا، یہاں کے نوجوان کو کیا حاصل ہوا، یہاں کے عوام کو کیا حاصل ہوا، یہاں کی اقوام کو کیا حاصل ہوا۔ میرے نوجوانوں، یہ وہ مقام ہے
کہ جس پر اگر بطور نوجوان اس پاکستان کا شہری ہونے کے لحاظ سے آپ غور و فکر نہیں کریں گے تو یہ فرسودہ عوام دشمن استحصالی نظام ہماری نسلوں کو بھی غلام بنا کر رکھے گا۔ 80 سال ہو گئے، ایک ایلیٹ کلاس کا کلٹ ہے جو پارٹیاں بدل بدل کر، چہرے بدل بدل کر پاکستان کے 25 کروڑ عوام پر مسلط ہے۔ وہ ایلیٹ کلاس جو معیشت پر بھی قابض ہے، جو سیاست پر بھی قابض ہے، جو سماج پر بھی قابض ہے، جو پاکستان کے ریسورسز پر بھی قابض ہے، جو پاکستان کی ریاست پر بھی قابض ہے، جو عوام کے ذہنوں پر بھی قابض ہے، جس نے تہ در تہ غلامی کی وہ ملفوف زنجیر یہاں کے عوام کی گردنوں کے اوپر مسلط کی ہے کہ المیہ یہ ہے کہ آج بحثیت قوم ہمیں اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ قدم قدم پر ہم دھوکہ کھاتے ہیں مکاری سے، عوام دشمنوں سے، استحصال کی خوگر ان قوتوں سے۔ آج آپ کے سامنے حکومت نے خود کہا IMF کو کہ بتاؤ ہمارا مرض کیا ہے۔ IMF نے کیا رپورٹ جاری کی؟ اس نے کہا یہ کرپشن ہے جو پاکستان کو کھا رہی ہے۔ بھائی کرپشن کون کر رہا ہے؟ کرپشن یہ ایلیٹ کلاس کر رہی ہے جو 80 سالوں سے ہم پر مسلط ہے۔ ایک ہاتھ سے IMF سے اربوں ڈالر لیے جاتے ہیں، وہ اس کرپٹ اشرافیہ، اس کرپٹ ایلیٹ کلاس کی تجوریوں میں جاتے ہیں، اور دوسرے ہاتھ سے عوام کی ہڈیوں کو نچوڑ کر IMF کی قسطیں پوری کی جاتی ہیں، عوام کی ظلم کی سزا بھگت رہے ہیں۔ یہ ہمارے نظام کی حقیقت ہے۔ اور آپ اندازہ کریں دیدہ دلیری کا، سامراجی اداروں کا، اس کے یہاں مسلط گماشتوں کا۔ انہیں معلوم ہے، میرے نوجوان احباب غور کریں اس بات پر، انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم اس طرح کی رپورٹ جاری بھی کر دیں تو یہاں کے عوام پر جو تک نہیں ریگے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پر صدیوں سے جو نظام مسلط ہے اس نے غلامی اتنی گہری کر دی ہے، شعور اتنا پست کر دیا ہے، عوام کے اندر اتنی مایوسی اور بے عملی پیدا کر دی ہے کہ یہ جوتیوں سمیت تمام کی آنکھوں میں گھس بھی جائے اشرافیہ تو یہاں پر جو تک نہیں رینگنے والی۔ اس لیے دیدہ دلیری سے، دلائل سے ایسی 20 سینکڑوں رپورٹیں پاکستان بننے کے بعد جاری ہوئی۔ کیا ہوا؟ کرپشن ختم ہوئی، اشرافیہ کی عیاشی پر کوئی روک نہ لگ گیا، حکمران طبقات کا یہاں پر جو تسلط عوام دشمن اس کو بدلا گیا؟ ہرگز نہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ تسلط گہرے سے گہرا ہو رہا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، میں نے بات کی بیس اور سپر سٹرکچر کی، اس فرسودہ معاشی نظام کی موجودگی میں آپ اپنے سیاسی تجزیہ، سیاسی نظام کا تجزیہ کریں، سماج کا تجزیہ کریں، سول سوسائٹی کا تجزیہ کریں، سیاسی قوتوں کا تجزیہ کریں، یہاں پر کار فرما فرسودہ اور باطل مذہبی قوتوں کا تجزیہ کریں، تو ایک ہی نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ بظاہر تو ایک دوسرے کے خلاف نظر آتے ہیں، لیکن ایک بات پر یہ سب قوتیں متحد اور متفق، خواہ وہ یہاں کے سیاست دان ہو، الیکٹیبلز، یہاں کی کرپٹ عدلیہ ہو، ججز ہو، یہاں کے کرپٹ جرنیل ہو، یہاں کی کرپٹ بیوروکریسی ہو، یہاں کے کرپٹ جو مذہب فروش بیرون دیوا ہو، یہاں کے کرپٹ عوام دشمن جو میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے زرد صحافت کے ناخدا ہے وہ ہو، یہاں پر سول سوسائٹی کے اندر انٹلیکچل کرپٹ دانشور ہو، یہ سب ایک بات پر متفق ہے کہ ہم آپس میں لڑیں گے بھی، الجھیں گے بھی، مخالفت برائے مخالفت بھی ہوگی، لیکن اس سٹیٹس کو ہم نے کبھی بدلنے نہیں دینا۔ یہ سٹیٹس کو ہماری سروائیول کی بنیاد ہے، کس کی؟ مٹھی بھر ایلیٹ کلاس کی، مٹھی بھر اشرافیہ کی، جو ایک طرف ہے اور 25 کروڑ عوام ایک طرف ہے۔ اس سٹیٹس کو بدلنے نہیں دینا، اس پر ان سب قوتوں کا اتحاد ہے، اور عوام ان کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے، مذہب کی بنیاد پر ان کو تقسیم کیا، زبان کی بنیاد پر تقسیم کیا، علاقائیت اور قومیت کی بنیاد پر ان کو تقسیم کیا، مسلکوں اور فرقوں کی بنیاد پر ان کو تقسیم کیا، تقسیم در تقسیم
कि भट्टी में इनको जोड़कर इनकी इज्तिमाई पोटेंशियल, उसके इम्कानात को ही मसदूद कर दिया। और जो तबकाती ढांचा यहां पर कायम है 80 सालों से, उसके नतीजे में हर तजजिया यही बताता है कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान के अंदर अमीर और गरीब की खलीज बढ़ती चली जा रही है। अमीर अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। यह पाकिस्तानी समाज की हकीकत। अमीर की तिजोरियों में रखे हुए एक एक सिक्का वो मजदूरों का खून, उनके आंखों से टपकने वाला आंसू है, जो लूट कर वो इस समाज के ऊपर मुसल्लत है 80 सालों से। और इसके नतीजे में यहां जो तमाशा, मदारी तमाशा 80 सालों से है। कभी फौजी जर्नैलों ने अपने भारी बूटों के साथ पाकिस्तान के अवाम की आरज़ू में उमंगों, उनकी आजादी हुर्रियत की सोच को कुचला, कत्ल किया। और कभी नाम निहाद जमहूरियत के नाम के ऊपर यहां पर पुतली तमाशा हुआ। पसे पर्दा हर दौर के अंदर यहां पर अमरीकी साम्राज्य गलबे के तहत पॉलिसियां बनी हैं, मफादात पूरे हुए हैं और उसके नतीजे में अवाम के ऊपर गुलामी का शिकंजा मजीद कसा गया। नतीजा क्या है कि आज नाम निहाद हाइब्रिड निजाम के तहत इनके अपने तकाजे के ऊपर यह मफकता है कि करप्शन पाकिस्तानी समाज को खा रही है। यह 80 सालों के सफर का नतीजा है, यह हासिल है। और फिर जब अवाम दुश्मन आइडियोलॉजी का किसी समाज पर मेरे नौजवान अहबाब गलबा हो तो वहां पॉलिसियों कौमी मफादात के मुताबिक नहीं बनती, वह पॉलिसियों साम्राज्य मफादात की बुनियाद पर बनती है, जैसे कि 80 सालों में हमारे मुल्क में हुआ। आज हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी का नासूर हमारे समाज को निगल रहा है। मेरे नौजवान अहबाब, कभी सोचा है ये दहशतगर्दी कहां से आई है? कभी गौर व फिक्र किया है? लेकिन जेन जी को तो इस सिस्टम ने सोशल मीडिया की कुव्वत से टिकटॉक के अंदर उलझाकर उसकी पोटेंशियल को समाज को बदलने की सलाहियत में बदलने से रोक कर उसकी सलाहियतों को कदम कदम पर कत्ल करने का इस्तेमाल किया हुआ। वो कहां ये सोचेंगे? ये जो दहशतगर्दी का नासूर है, ये सर जंग के दौर में अमरीकी सीआईए की क़यादत में यहां की स्टैब्लिशमेंट से मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े जाने वाले नाम नेहाद डॉलर जिहाद, पेट्रो डॉलर जिहाद का नतीजा है। यह उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और अलमिया देखें आप, अलमिया में नौजवानों, उस पेट्रो डॉलर जिहाद के अंदर हाथ रंगने वाली कुव्वतें, जिनके दामन पर लाखों इंसानों के खून के धब्बे पड़े हुए हैं, वो भी आज इस्लामी इनकलाब की बात करते हैं। जिनका साम्राज्य किरदार इस कदर आया और भयानक है कि 1991 में जब सोवियत यूनियन तहलील हुआ तो उसके बाद के 30 साल 2022 तक, जंग यूक्रेन तक, जब दुनिया पर बिला शिरकत गैर अमरीकी साम्राज्य की बालादस्ती कायम हुई, वो पूरी दुनिया पर दंदनाता फिरा। उसने इराक को तबाह किया, उसने लीबिया को तबाह किया, शाम को तबाह किया, उसने अफगानिस्तान को खंडरात के अंदर बदला, दुनिया के निजामों को बदला, इंसानियत पर एक्सप्लॉयटेशन का अपने जबर का निजाम भयानक अंदाज में मुसल्लत किया। तो ये जो अमरीकी साम्राज्य की 30 साल बिला शिरकत गैर बालादस्ती है, उस बालादस्ती को कब्जा कर देने वाली कुव्वतें भी आज इस्लामी इनकलाब का राह गलाप रही है। और हमारा नौजवान, उसको इन बातों का शऊर ही नहीं, रियलाइजेशन ही नहीं है। मुनाफिकत की इंतहा देखें, अपने दामन पर पड़े हुए इंसानों के खून के धब्बे नजर नहीं आ रहे, नौजवानों को फिर गुमराह किया जा रहा है मजहब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर। कौन सा इनकलाब, किसके खिलाफ इनकलाब? इनकलाब की बात करते हो तो आओ यूनाइटेड पाकिस्तान का पैगाम सुनो, हम इनकलाब लाएंगे पाकिस्तान में मुसल्लत गुज़श्ता सरमायादारी निजाम के खिलाफ, अमरीकी साम्राज्य गलबे के खिलाफ, यहां मुसल्लत उसके इलीट तबके के खिलाफ। तो भी जिसके खिलाफ इनकलाब लगाओगे, बताओ तो सही, इनकलाब का टारगेट तो मुतय्यन कराओ। क्यों नौजवानों को धोखा देते हो? लेकिन याद रखें, अब ये सौदा बिकने वाला नहीं है। अब सर जंग का दौर नहीं रहा, हालात बदल चुके हैं।
امریکی سامراج کی وہ پوزیشن اب دنیا میں نہیں رہی جو مال کھلاتا رہے اپنے اس طرح کے گروہوں کو، ایجنٹوں کو۔ دنیا کا محور بدل رہا ہے، روس چین کی قیادت میں ملٹی پولر ورلڈ بن رہی ہے، انسانیت دشمن قوتیں پسمائی پر ہیں، انسانی عزت و وقار کی علمدار قوتیں وہ پیش قدمی کر رہی ہیں۔ ایسے حالات میں پاکستان کی سرزمین پر نوجوانوں کو ایک مرتبہ گمراہ کرنے کی ہرگز میں اجازت نہیں ہے۔ تو میرے قابل احترام احباب، یہ جو صورتحال ہے آج ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے، ہمارے سماج میں، مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر کون غور و فکر کرے گا؟ ان حالات کو کون بدلے گا؟ اس میں ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ایلیٹ کلاس آپ کی تقدیر بدلے گی؟ یہ مکار ابن الوقت بہروپیے چہرے بدل بدل کر جو ہم مسلط ہوتے ہیں، کبھی جمہوریت بہترین انتقام کے نام پر آپ کے اوپر تسلط قائم کیا جاتا ہے، کبھی ووٹ کو عزت دو کے نام پر موروثیت کو پروان چڑھایا جاتا ہے، کبھی ریاست مدینہ کے نام کے اوپر نوجوانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے۔ یہ شخصی موروثی پارٹیاں آپ کی تقدیر بدلیں گی یا وہ لوگ آپ کی تقدیر بدلیں گے جو آئینی استثناء کے پیچھے چلنے پر مجبور ہے؟ کون بدلے گا آپ کی تقدیر؟ ان میں سے کوئی بھی آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ یہ حکمران اشرافیہ صرف اس بات کے اوپر یہاں پر لگی ہوئی ہے کہ اس خطے کے اوپر، پاکستان کی ریاست کے اوپر، اس کے وسائل کے اوپر، یہاں کے عوام کے اوپر اس کا تسلط برقرار رہے، بس اس کے علاوہ ان کا کوئی مطمع نظر نہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مطمع نظر ہے تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ 80 سال بہت ہوتے ہیں میرے نوجوان دوست۔ عوام کے حق میں کسی سسٹم کا نتیجہ دینے میں 80 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ یہی طبقے تھے نا، تبدیل کیا ہوا؟ صرف چہرے تبدیل ہوئے، پارٹیاں تو وہی ہیں، خاندان بھی وہی ہیں، ادارے بھی وہی ہیں، موروثیت چل رہی ہے۔ عوام کی حالت زار بدلی ہے؟ نہیں بدلی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام کہاں پر کھڑے ہیں۔ آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے، اور IMF کیا کر رہا ہے؟ 5000 ارب روپے کرپشن ابھی ہوئی ہے۔ وہ جو عوام کے نام پر لیے گئے کہ غربت ختم ہوگی، ڈیولپمنٹ ہوگی، انڈسٹری لگے گی، کدھر ہے؟ وہ تو سارے اس کرپٹ اشرافیہ کی تجوری میں چلے، اور جو IMF کو دینے ہیں وہ کہاں سے لیں گے؟ وہ ہماری آپ کی جیبوں سے لیں گے، ٹیکسوں کے ذریعے سے۔ تو عوام غربت کی دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں، خط افلاس کی لکیر مزید موٹی ہوتی چلی جا رہی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ، اور اس کے نتیجے میں جو یہاں پر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپلائی کی گئی، نفرتیں، عداوتیں، تعصبات، رنجشیں وہ عوام کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ قومیتوں کے جھگڑے ہیں، مذاہب کی بنیاد پر جھگڑے ہیں، علاقائیت کی بنیاد پر جھگڑے ہیں، اور ان میں شدت آتی چلی جا رہی ہے، اور دہشت گردی ایک الگ سے فطرہ ہمارے سماج کے اندر ناسور بن کر ابھر رہا۔ ان سب امراض کا حل اس سسٹم کے کسی قوت کے پاس آپ کو نہیں ملے گا، اس سماج کی کسی قوت کے پاس آپ کو نہیں ملے گا، اس معاشرے کے اندر موجود بہروپیوں میں سے کسی بہروپیے کے پاس آپ کو نہیں ملے گا۔ اس سماج کی جو موجودہ صورتحال ہے میرے نوجوان احباب، اس کو بدلنے کا راستہ صرف اور صرف پاکستان کے نوجوانوں کی قوت عمل کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ باقی سب فراڈ ہے، سب آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، سب نوجوانوں کی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، سب انہیں اپنے مفادات کا ایندھن بناتے ہیں، سب ان سے اپنی لیڈری چمکانے کے لیے نعرے لگواتے ہیں۔ اس سماج کو بدلنے کی قوت اور قیادت کوئی بھی نوجوان کو دینے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے بغیر اس سماج کے اندر تبدیلی وہ ممکن نہیں میرے نوجوان احباب۔ تو اس لیے آج یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم نوجوانوں کو یہی دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آئیں اس سماج کو بدلیں، وہ سماج جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی ترقی کے راستے کا رویہ بن چکا ہے، وہ سماج جہاں پر معاشی خوشحالی ناپید ہے، وہ سماج جہاں پر سیاسی اعتبار سے مسلسل عدم استحکام وہ جاری و ساری ہے، وہ سماج جہاں مذہب کی بنیاد پر نفرت کا کاروبار ہوتا ہے، وہ سماج جہاں پر ایکسٹریمزم اپنی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں،
وہ سماج جہاں قومیتوں کے درمیان عداوتیں رنجشیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ سماج جہاں عوام دن بہ دن ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ سماج جہاں پر ہر فرد دوسرے فرد سے ایلینیشن سے دو چار ہے، لاکھوں کروڑوں انسان 25 کروڑ عوام، ہر فرد وہ 2 لخت ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہے، اس کی شخصیت پارا پارا ہے، مایوسی کی دلدل میں وہ دھسا ہوا ہے، اس سسٹم میں قدم قدم پر اس کو دھتکارا جاتا ہے، اس کو ٹھکرایا جاتا ہے۔ اس معاشرے کا نوجوان جس کے اندر قوت عمل ہے، پوٹینشل موجود ہے، ایکٹیویٹی موجود ہے، اس نوجوان کو کہیں کلاشنکوف کے ذریعے سے، کہیں ہیروئن کے ذریعے سے اس کی صلاحیتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کی صلاحیتوں کو معاشرے کی تعمیر کے بجائے ڈسٹریکشن کے لیے برویکار لایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر موجود خوابیدہ لیڈرشپ، انسانیت کی قیادت کی خصوصیات، اس کو قتل کر کے اس کو بزدل اور مایوس بنا دیا جا رہا ہے۔ یہ سماج، یہ سٹرکچر جو ہمارے ارد گرد مسلط ہے، اس میں ہماری روح بھی گھٹن کا شکار ہے۔ اس کے خلاف یونائٹڈ پاکستان ایک ہی پیغام دیتی ہے، شاہ ولی اللہ کے الفاظ میں، فک کل نظام، انقلاب اس کے خلاف اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، کوئی رنگ برنگا انقلاب نہیں، بمون انقلاب نہیں، ٹرک کی بتی نہیں۔ یونائٹڈ پاکستان جلنے سے ببانگ دور یہ کہتی ہے کہ ہم اس سرمایہ داری اور سامراجی نظام کے خلاف شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر سوشلسٹ انقلاب برپا کریں گے۔ اور یاد رکھیں، انقلاب انسانی وجود کی ابدی پکار کا نام ہے۔ انقلاب جو فطرت اللہ کل یوم ہوا فی شان سے متصف ہے، اس پر متشکل ہونے والی فطرت انسانیہ کی داخلی پکار اور اس کے ارتقاء کے بے کنار تقاضوں کا نتیجہ ہے۔ انقلاب انسانوں کی آزادی اور حریت کا نام ہے۔ انقلاب غلامی کے بتوں کو توڑ دینے کا نام ہے۔ انقلاب تاریخ کے دھاروں کو بدل دینے کا نام ہے۔ انقلاب سماج کے اندر موجود فرسودہ اور باطل پیداواری رشتوں کو بے خوبن سے اکھاڑ کر عادل کی بنیاد پر، انسانی فطرت کی بنیاد پر نئے پیداواری رشتوں کو استوار کرنے کا نام ہے۔ انقلاب کے نام پر یہاں قدم قدم پر دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے، کھلواڑ ہوتا ہے۔ انقلاب کی حقیقت کو سمجھیں اور یاد رکھیں، تاریخ 2 طرح کی قوموں کا تذکرہ کرتی ہے، معاشروں کا، سماجوں کا۔ ایک وہ معاشرے، وہ سماج، وہ قومیں جو ظلم کرتی ہیں، دوسری وہ قومیں، وہ معاشرے، وہ سماج جو ظلم سہتے ہیں۔ لیکن ایک تیسری قوم بھی ہوتی ہے صفحہ کرتاس کے اوپر، جو اپنی تاریخ اپنے ہاتھوں سے، اپنی قوت عمل سے انقلاب لا کر اپنے سماج کو بدل کر اپنے لہو سے لکھتی ہے۔ اور ہمیشہ تاریخ میں وہی قومیں، وہی معاشرے، وہی افراد سربلند ہوتے ہیں، سرخرو ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، عزت و وقار سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ دنیا ان پر رشک کرتی ہے، انسانیت ان کی قیادت کو تسلیم کرتی ہے، اور اس کا نوجوان فخر کے ساتھ انسانیت کی قیادت، لیڈرشپ، انوویٹ کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اس کے اندر سے انوویشن کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، انسانیت اس سے رہنمائی لینے پر فخر محسوس کرتی ہے۔ وہ قومیں ہی زندہ قومیں، وہ معاشرے ہی وہ زندہ معاشرے، وہ نوجوان ہی زندہ نوجوان ہوتے ہیں جو تاریخ کو بدلتے ہیں۔ یونائٹڈ پاکستان نوجوانوں کو تاریخ کے اندر ظلم سہنے والی قوم کے طور پر بھی باقی رہنے کا نہیں کہتی، ظلم کرنے والے نوجوان کے طور پر بھی باقی نہیں رکھنا چاہتی۔ ہمارا پیغام نوجوانوں کو یہی ہے، آئے یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس ظلم کو بدلیں، تاریخ کو بدلیں، سماج کو بدلیں، معاشرے کو بدلیں، اور نو انسانی کو حریت سے، آزادی سے ہمکنار کریں۔ اس کے لیے شاہ ولی اللہ کی آئیڈیالوجی ہمارے لیے بنیاد اور اساس ہے۔ میرے قابل احترام احباب، آپ مجھے بتائیں، اس پر غور کریں ٹھنڈے دل کے ساتھ۔ آپ اس سماج میں کوئی ایک آواز بتائیں جو اس کمپریہنسو سماجی تجزیے کی بنیاد پر معاشرے کو بدلنے کی علمبردار۔ ہم واضح طور پر
یہ بات بھی باور کروانا چاہتے ہیں نوجوان کو کہ آپ نوجوانوں کی صلاحیتیں ہمارے پاس قوم کی امانت ہے. ہم اس سماج نے جس طرح اس نوجوان کے ساتھ آج تک کیا، تشدد کے راستے پر چلایا، بے شعور کیا، سیاسی جماعتوں کا اہلکار بنایا، مذہبی فرقہ پرست جماعتوں کی آگ کا ایندھن بنایا، اس کی صلاحیتوں کو قتل کرنے کے لیے اس کو منشیات کا عادی بنایا، یونیورسٹیز کو اسلحے کا گڑھ بنایا. اس کے نتیجے میں ہمارے نوجوان کی وہ پوٹینشل جو لیڈرشپ کے طور پر برکار آتی، جس کے اندر انوویشن کی صلاحیت تھی، وہ قتل ہوئی. یونائٹڈ پاکستان کا پاکستان کے عوام سے یہ وعدہ ہے کہ یہاں آنے والے ہر نوجوان، اس کا ٹیلنٹ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی امانت ہے ہمارے پاس، اس دھرتی کی امانت ہے. اور اس امانت کو ٹرو وے میں لیڈرشپ کے اندر اسٹیبلش کر کے، ڈیولپ کر کے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی قیادت کا حل بنانا، یہی ہمارا مطمع نظر ہے. اور اس کے لیے ہمارے پاس اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے پاس اس کے لیے سب سے بڑا عہد حاضر کا جو میتھڈ ہے وہ ہے عدم تشدد. نان وائلنس کی بنیاد پر نوجوان کو ہم ریزن کی بنیاد پر، آج کا عہد عقل و شعور کا عہد ہے، ریزن کا عہد ہے، ریشنلزم کا عہد ہے. ریشنلزم کی بنیاد کے اوپر، عقل کی بنیاد کے اوپر، منطق کی بنیاد کے اوپر، لاجک کی بنیاد کے اوپر، ڈائلاگ اور مکالمے کی بنیاد کے اوپر ہم نوجوانوں کو عدم تشدد کے اصول پر شعور کی طاقت سے، نظریے کی قوت سے ہمکنار کر کے، ان کی اجتماعی طاقت کو تنظیمی قوت میں بدل کر، ان کو لیڈرشپ کوالٹیز سے متصف کر کے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو لیڈرشپ سے محروم ہیں، قیادت سے محروم ہیں، جن کے اوپر ابن الوقت مکار اشرافیہ وہ 80 سالوں سے مسلط ہے، ان 25 کروڑ عوام کو ایک نئی لیڈرشپ دینا، یہی یونائٹڈ پاکستان کا اس وقت کا بنیادی کردار ہے. وہ لیڈرشپ جس کی پاکستان کے 25 کروڑ عوام سے یہ دو ٹوک کمٹمنٹ ہوگی اور ہے کہ ہم اس سماج کو بدلیں گے، اس معاشرے کو بدلیں گے، اس سوسائٹی کو بدلیں گے. ہمارے نوجوانوں کے جو خواب قدم قدم پر قتل ہوتے ہیں، اگر اتنا ہی سستا ہے ہمارا نوجوان، تو ہم نے بڑا خواب نوجوان کو دکھانا ہے. وہ خواب سماج کو بدلنے کا ہے، تاریخ کو بدلنے کا ہے، معاشرے کو بدلنے کا ہے، سوسائٹی کو بدلنے کا ہے. اور اس کا آغاز نوجوانوں کے وجود کی داخلی پکار اس کے اندر سے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جو سلیم الفطرت ہماری خصوصیت ہے، وہ ظلم سے نفرت کرتی ہے، وہ سماج کے اندر طبقات سے نفرت کرتی ہے، استحصال سے نفرت کرتی ہے، اور معاشرے اور سماج کے اندر جو تشدد ہے اس سے نفرت کرتی ہے. اس سلیم الفطرت جو انسانی وجود کی داخلی پکار ہے، اس کو نظریے اور شعور کی طاقت میں بدل کر ہم اس نوجوان کو پاکستان کی قیادت اور لیڈرشپ کا حل بنانا چاہتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا جرم یہ نظام کر رہا ہے کہ اس نوجوان کو جو مایوس کر کے اور اس میں مزید اس مایوسی کو گہرا کرنے کے لیے اس کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو تقدیر میں ہماری لکھا ہے، یہ ایسے ہی غلامی چلتی رہے، یہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے، یہ تو ہمارے مقدر میں، جس کے نتیجے میں غلامی ہم پر گہری ہوتی چلی جا رہی ہے. میرے نوجوانوں اس پر غور کریں، کیوں تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ ایلیٹ کلاس ہم پر مسلط رہے، یہ ہم پر حکمران رہے، یہ ہمارے خون کو چوستی رہے، اور ہم غلام ذلیل پست ہو کر ان کی غلامی کر کے چیوٹی کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے رہے. یہ کہاں سے کون سی تقدیر میں لکھا ہے؟ ایسی ہر تقدیر کو ہمارا نوجوان اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر بدلے گا. اس لیے اقبال نے بھی اس نوجوان کو کہا تھا، اقبال نے بھی نوجوان کو یہی پیغام دیا تھا کہ یہ جو معاشرے کے اندر یہ سوچ پیرائی دی جاتی ہے کہ یہ تمہاری تقدیر میں ہے، اقبال کہتا ہے اب سے شکوہ تقدیر یزداں، تقدیر یزداں کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ یہ آج سے شکوہ تقدیر یزداں. اے نوجوان، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ اپنی قوت عمل پر، اپنی صلاحیت کے اوپر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ اپنی جرأت پر، اپنی بہادری پر، اپنی پوٹینشل کے اوپر آپ اعتماد کریں. آپ ہی تقدیر یزداں ہے، کوئی اور تقدیر یزداں نہیں ہے. اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھیں، اس کے لیے اپنے اندر کے بتوں کو توڑیں،
خوف को तोड़ें, सिस्टम की मरूरियत को तोड़ें, तसल्लुत की सोच को तोड़ें और गुलामी के खोल से निकलें, क्योंकि इंसानी फितरत की पुकार हुर्रियत है, आजादी है, इंसानों की तरक्की है, इंसानी वकार है। और शाह वलीउल्लाह के फलसफे और फिक्र पर कायम सोशलिस्ट इनकलाब इस आजादी, इस हुर्रियत को नौजवानों के वजूद से निकाल कर पूरी इंसानियत तक दराज करेगा और सारी इंसानियत आजादी, हुर्रियत, आदि खुशहाली से अबदी तौर पर हमकरार होगी। यही हमारा पैगाम इस सिस्टम को है, साम्राज्य ताकतों को है कि हम हर कीमत के ऊपर इस समाज को, इस सिस्टम को, इस निजाम को बदलेंगे। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या गुलामी की अबदी जंजीरें हैं, या आजादी की अबदी एक दुनिया है, अबदी कायनात है, लाबुतराई सिलसिला है। हमने यूनाइटेड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आजादी की लाबुतराई दुनियाओं और कायनातों का हमने इंतखाब किया है और इस सफर में हम आगे जाएंगे। हम हर कीमत पर इस समाज को बदलेंगे। यही हमारा पैगाम है, यही हमारा मिशन है और यही हमारी जिद्दोजहद है और इसी पर हम कायम है। और यही हमारा कौम से वादा है कि हम पाकिस्तान में शाह वलीउल्लाह के फलसफे फिक्र पर सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा करेंगे। एक ही पैगाम है हमारा, इनकलाब, इनकलाब, सोशलिस्ट इनकलाब। शुक्रिया।